السلام علیکم ناظرین، انفو نیوز نیٹ ورک میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان ہبا بازی۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملواؤں گی جو کہ نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کے CEO ہیں اور جنہیں جو 30 سال کا پیشہ ورانہ تجربہ بھی حاصل ہے اور اس کے ساتھ مختلف پروجیکٹس بھی انہوں نے کیے ہیں، چاہے وہ وفاقی، صوبائی، نجی شعبے ہوں، ان کے نمائندگی کرنے والے اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مل کر بھی کام کیا ہے۔ تو جانتے ہیں ان کی یہاں تک کی اسٹرگل کے بارے میں، کن کن مشکلات سے جو ہے وہ یہاں تک یہ پہنچے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ لوگوں کا شکریہ ہے کہ آپ ہمارے دفتر یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ آپ کی یہ جو کوشش ہے یہ جب عوام تک پہنچے گی تو ڈیفینیٹلی یہ ایک تھوڑا سا فرق لوگوں میں لائے گی، ان کو اویئر کرے گی، روشناس کرائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں اسی قسم کے پروگرام جو ہیں پبلک کو اویئر کر کے ہی ان کو پروڈکٹیو ورک فورس میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے۔ جی دیکھیں، جو میں کیونکہ انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، انڈسٹری کے حوالے سے جو میں دیکھتا ہوں 3-4 بہت زیادہ جو مسائل ہیں کہ اس کی جب ہم لوگ تھوڑا سا دنیا میں اپنا دیکھتے ہیں کہ دنیا میں انڈسٹری کہاں کھڑی ہے اور ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں، تو 3-4 موٹے انڈیکیٹر ہیں، اور خاص طور پہ میرے جو موجودہ محکمہ اس کے حوالے سے۔ تو ایک تو جو گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس ہے اس میں ہمارا نمبر بہت پیچھے ہے، 120 سے اوپر ہے، نمبر 137 ملکوں میں سے۔ تو ہم مجھے بتائیں جب یہ نمبر ہوگا، اور اس کا دیکھیں نا، اس کا نام کیا ہے، گلوبل کمپیٹیٹیونیس انڈیکس، تو جب آپ اس میں کمپیٹ کرنے کی پوزیشن ہی آپ کی نہیں ہے باقی لوگوں کے ساتھ، تو مقابلہ کیسے کریں گے؟ اور جب تک انڈسٹری آپ کا مقابلہ نہیں کرے گی، آپ کے پاس جو ایکسپورٹس نہیں ہوں گی، آپ کے پاس جو آپ ارن نہیں کر سکیں فورن ایکسچینج، تو ظاہر ہے معاملات چلانا بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جہاں پہ ترقی ہوئی ہے، چھوٹی چھوٹی پاپولیشنز ہیں۔ آپ ملیشیا کی پاپولیشن دیکھیں، ہم سے بہت چھوٹی ہے۔ اسی طرح جاپان کا دیکھ لیں، سنگاپور کا دیکھ لیں معاملات، انہوں نے اپنی ورک فورس کو باقاعدہ ایک پروڈکٹیو ورک فورس میں کنورٹ کیا ہے، اور اس کا وہ ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو ورک فورس ہے اس کی سکلز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اکثر میں، کہ ان کے جو لوگ بناتے ہیں ہنرمندہ چیزیں ان کو وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ ویئر ایز ہمارے یہاں پہ جو اپنا اسکل ڈیولپمنٹ کا جو فوکس ہے، اس کو میں اگین ایک اور ریٹنگ سے تھوڑا سا اپنا جوڑ دیتا ہوں، ہماری جو لیبر ایفیشنسی مارکیٹ میں اس میں بھی ہم لوگ تقریباً 121ویں نمبر میں ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، اتنی کم ورک فورس، اپنا پروڈکٹیو ہم نہیں ہیں، ورک فورس ہماری اچھی نہیں ہے، تو یہ سارے معاملات کدھر کو جائیں گے؟ اور خاص طور پہ اپنا پروڈکٹیوٹی کے کنٹیسٹ میں اور انڈسٹری کو دیکھتے ہوئے تیسری ایک بڑا امپورٹنٹ فیچر جو ہوتا ہے وہ ٹیکنالوجی کا ہوتا ہے۔ جب تک آپ کے پاس ایڈیکیٹ لیول آف ٹیکنالوجی نہیں ہوگا، میں نہیں کہتا کہ آپ کے دنیا کی سب سے اچھی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، لیکن جو میں نے لفظ استعمال کیا ہے ایڈیکیٹ ٹیکنالوجی، وہ ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس کمبینیشن ہونا چاہیے، ہمارے BMR ہونے چاہیے ہمارے سیکٹرز کے، کہ بیلنسنگ ماڈرنائزیشن اور ریپلیسمنٹ پلان ہونا چاہیے کہ کیا اپنی مشینری اس وقت ہماری پرانی کام دے رہی ہے، کون سی ریپلیس کرنے والی ہے۔ اب یہی وجہ ہے کہ یہ نہ ہونے کی وجہ سے ٹیکنالوجی رینکنگ میں بھی ہم لوگ کئی 60-70ویں نمبر کے اوپر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کی ہرڈلز ہیں انڈسٹری کے لیے، کہ جب تک انڈسٹری کو یہ چیزیں بہتر نہیں کی جائیں گی تو ہم لوگ آگے بڑھ نہیں سکیں گے۔ تو ان تمام کاموں کو آگے بڑھانے کے لیے میرا جو محکمہ ہے، اس کا کام جو ہے پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ ہے۔ تو ہم لوگ ایک کمپیٹیٹیونیس تھرو اپنا پروڈکٹیوٹی، اس میں ہم لوگ سسٹینیبل نیشنل پروڈکٹیوٹی کا ایک پروجیکٹ ہے جو پلاننگ کمیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے اپروو کیا ہے، اور منسٹری آف انڈسٹریز اینڈ پروڈکشن کا یہ جو پروجیکٹ ہے جس کو ہم لوگ امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنا گیپس ہیں ان کی مزید نشاندہی اور ان کی پارشلی کسی حد تک جو ہے ہم لوگ اپنا اس کی ریکٹیفیکیشن جو کر سکیں، اور جو ہے ٹیکنالوجی میں اور اس کے علاوہ جو ورک فورس پہ خاص طور پہ جو پروڈکٹیوٹی انہانسمنٹ میں ان کی سکلز کو بہتر کرنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہ پروجیکٹ رول اس میں ادا کرے گا۔ وہ یوتھ بھی ہے اور پاکستان میں کافی انٹیلیجنٹ ہے، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی اور اکنامک جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کم ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جب آپ انٹیلیجنٹ کوشچن کی بات کرتے ہیں، IQ لیول کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے جب ہم اپنے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں دنیا بھر میں نام روشن کر رہے ہیں، دنیا کی یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں تو ٹاپرز ہو جاتے ہیں، تو دیکھیں یہ تو ہے ایک انفرادی طور پہ بات کر رہے ہیں ہم لوگ۔ ہمارا ایک بندہ انفرادی طور پہ میں سمجھتا ہوں جو انٹلیکچوئل لیول ہے اس کا شاید مجھے لگتا ہے کسی سے اگر زیادہ نہیں تو دنیا کے بہت ساری قوموں سے کم نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو بچہ ہے، جو یوتھ ہے، وہ رٹا سسٹم پہ چلتی ہے، لیکن پریکٹیکل ہم کالج میں بھی نہیں کرواتے، یا یونیورسٹیز میں اگر کہہ لیں تو پریکٹیکل چیزوں پہ نہیں آتے، تو جس کی وجہ سے ٹیکنالوجی کی زیادہ تر علم جو ہے ہمیں ایجوکیشن کے بعد ہی ملتا ہے، یا ہم اس کو پریکٹیکل چیز میں کرتے ہیں تو تبھی ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمیں اسٹارٹنگ سے یہ چیزوں کو پرسو کرنا چاہیے یا نہیں؟
نہیں آپ نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے کہ ہماری ورک فورس جب انسٹیٹیوشن سے فارغ بھی ہو گئی لیکن انفارچونیٹلی ان کے پاس جو آن دی جاب ٹریننگ ہے وہ ہم کرواتے ہیں جس کو OJT کہتے ہیں. دنیا بھر میں اب یہ رائج ہے کام کہ جب تک وہ ورک فورس جو ہے, اب تو میں پرسوں چوتھے ایک سمپوزیم میں تھا کہ PhD کی ڈگری نہیں دی جاتی جب تک آپ اپنا بزنس نہ کر رہے ہوں, جب تک آپ اپنے کسی انڈسٹری میں کام نہ کر رہے ہوں. پاکستان میں تو آپ PhD کر لیتے اگر آپ کو جاب ہی نہیں ملتی تو میں اس میں مقصد ہے نا, میں بات تو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ PhD کر لیں تو جاب کیوں نہیں ملتی. اب یہ ایک دیکھیں اسکل سیٹ کے مس میچنگ ہے جو آپ نے پوائنٹ کی نشاندہی کی ہے. آپ کا جو امپلائر ہے اس کو جو اسکل سیٹ چاہیے ہے تو کیا آپ کا جو پاس آؤٹ ہے چاہے وہ ووکیشنل ٹریننگ کا پاس آؤٹ ہے چاہے آپ نے PhD کی نشاندہی کی وہ ہے, اب اس کے پاس اگر وہ اسکل سیٹ نہیں ہے کہ وہ انڈسٹری کے اس بندے کی جاب کو پورا کر سکے تو جاب اس کو کیسے ملے گی. اب اس اسکل سیٹ کو پورا کرنے کے لیے جب تک آپ ایک کمپیٹنٹ کریکولم ڈیزائن نہیں کریں گے ود دی انوالومنٹ آف انڈسٹری اور انڈسٹری میں بچوں کو ایکسپوجر نہیں کریں گے اور اپنے ڈگریز کو جو آپ کی خاص طور پہ جہاں پہ انڈسٹریل ڈگریز ہیں آپ کی انجینئرنگ بیک گراؤنڈ کی ڈگریز ہیں, دیکھیں آپ کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بڑے سکسیزفل ہیں, دنیا بھر میں بڑے سکسیزفل ہیں, لیکن جب آپ اپنے یہ ٹیکنیشینز کی طرف دیکھتے ہیں جو آپ کے آپریٹرز کی طرف ڈپلوما ہولڈرز کی طرف دیکھتے ہیں اس میں پرابلم یہ ہے کہ ان کی جو انڈسٹری کے ساتھ جاب ہے آن دی جاب ٹریننگ اس پہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو میرا خیال ہے کہ جو آپ کے جو انجینئرنگ کے کورسز ہیں چاہے وہ گریجویشن لیول کے ہیں انجینئرنگ لیول پہ, چاہے وہ ووکیشنل لیول پہ ہیں, ٹیکنیکل لیول کے ہیں, ڈپلوما لیولز کے ہیں, ان کی جب تک ہم اپنے ان پاس آؤٹس کو باقاعدہ آن دی جاب ٹریننگ نہیں کرائیں گے اور کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم ڈیولپ نہیں کریں گے انڈسٹری کے ساتھ مل کے تو ہم لوگ وہ لیول آف جو پروڈکٹیو ورک فورس کا ہے جس سے دنیا آج ایڈوانٹیج لیتے ہوئے چھوٹی چھوٹی پاپولیشن ہم سے بہت آگے نکل رہی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ہم لوگ اس وقت تک اس کو کیچ اپ نہیں کر سکیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی ان مسائل سب کا مسائل کیونکہ معاشی طور پر پاکستان بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا ہے, پروڈکٹیوٹی کے لحاظ سے بھی 110ویں نمبر پہ ہے, تو کیا ان سب کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے جو آپ نے سوال کیا, معاشی طور پہ کمزور ہوئے ہیں. کیوں کمزور ہو رہے ہیں؟ ہماری جو کمپیٹیٹیونیس ہے اس کا لیول ہی نہیں ہے نا, ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ہمارا یہ تو نہیں کہ ایکسپینس کم ہے, ہماری GDP کم ہے, ہماری GDP کا لیول ابھی بھی اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری GDP کا سائز, میں گروتھ کی بات نہیں کر رہا, میں سائز کی بات کر رہا ہوں, بہت پرومیننٹ کنٹریز کے مقابلے میں ہماری GDP کا سائز ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس میں گروتھ نہیں ہے. اب جب تک آپ کی چیزیں پروڈکٹیو نہیں ہوں گی, گروتھ اس میں نہیں ہوگی, آپ کمپیٹ کیسے کریں گے؟ اور اس وقت جب آپ ایک چیز بنانے میں آپ کی لاگت جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جو آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں ان کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے آپ کی پیداواری لاگت, تو آپ آگے کیسے بڑھیں گے؟ تو لہٰذا ایک ہی اب آپ کے پاس گنجائش ہے وہ پروڈکٹیوٹی کی ہے کہ کم پیداواری لاگت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ چیزیں بنائیں. تھینک یو سو مچ. تو جانیے آپ نے ان کے ساتھ گفتگو, اور آئی ہوپ کہ آپ جو ہے وہ کسی بھی مقام پہ ہوں تو نیور گیو اپ. تو فی الوقت کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے انفو نیوز نیٹ ورک.